آپ کا میدان میں رہنا۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، دیگر کتب سیرت میں احادیث میں موجود ہے۔ 5 صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا جب حضرت خباب نے کلمہ پڑھا ہے۔ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ ہم صحابہ کو پڑھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں تعارف نہیں ہوتا۔ یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب مکاتبت کر لیتا تھا نا، کتابت ہو جاتی تھی غلام کے ساتھ، تو پھر وہ جو کمائی کرتا تھا اس نے لا کے اپنے مالک کو دینی ہوتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، خنجر بناتے تھے، سلاخ گرم کر کے، سریا گرم کر کے، آپ کو پتہ ہے لوہار کام کرتے ہیں۔ آپ مشقت والا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزہ تیار کرتے تھے، سخت گرمی میں آپ رہتے تھے۔ جب آپ کلمہ پڑھ گئے نا تو بڑی سخت سزائیں دینے لگی۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نا کبھی کبھی تنہا دعا مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ میری ملت کے ایمان کو آزمانا نا۔ اللہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے ایمان کو آزمانا نا۔ اللہ وہ تگڑے لوگ ہوں گے جو دجال کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا ہمیں ہمتیں عطا فرما، قوتیں عطا فرما، ورنہ جو انداز ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو مزاج اور جو لوگوں کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نا، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ آمدام برسر مطلب حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری وہ مالکن نا لوگوں کو کہتے کہ جو سزا دو یہ کلمہ نہیں چھوڑتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو وہ خود مجھے سزائیں دیتی، میں سلاخ گرم کر رہا ہوتا تو وہ گرم سلاخ مجھ سے چھین لیتی اور میرے سر پہ رکھ دیتی۔ آپ فرماتے ہیں میری چمڑی جلتی، میری زبان پہ جاری رہتا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، یہ میری زبان پہ جاری رہتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ لوگوں کو کہتی سے سزائیں دو۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک حویلی میں کوئلے پہلے سے تیار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے زبردستی کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی میرا کرتا اتارا۔ ان کی منصوبہ بندی پہلے سے تھی اور مجھے انہوں نے اوپر لٹایا اور پھر میرے سینے پر پتھر رکھے۔ آپ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی اور کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے۔ یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، 2 بندے تھے جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی۔ حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے۔ جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئی۔ محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں 2 حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی، ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی۔ آپ فرماتے ہیں بعد پھر سکون ہو گیا، پھر میں مار چپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی، پھر میرا ذہن بن گیا کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا، اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا۔ میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی۔
اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا، اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا، جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا۔ کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک اللہ، اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں حالات کو، ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات